السلام علیکم ناظرین، اگلی ایپیسوڈ کا دوسرا ٹریلر ہمارے توقعات سے بھی بہت زیادہ شاندار، پرتجسس، جان لیوا حملوں سے بھرپور اور بڑا ہی زبردست ثابت ہوا ہے، جس کے پہلے ہی منظر میں عثمان بے کو غیر متوقع طور پر گات میں پھنستے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ منگول شہزادے احسن بیکے نے اپنے بیٹے ساروگن اور بھاری تعداد میں نوکروں کے ہمراہ عثمان بے کو بری طرح گھیر لیا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بس ابھی ابھی وہ عثمان بے کو مارنے والی ہے۔ عثمان بے کے جانباز ڈالوں کے ذریعے اس کی حفاظت کی کوشش کرتے نظر آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شہزادی احسن بے کے موقع پا کر عثمان بے کو تیر مار دیتی ہے، جو سیدھا جا کر عثمان بے کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے اور عثمان بے بری طرح زخمی ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عثمان بے اس جان لیوا گات سے کیسے نکلیں گے، کیونکہ وہ تو اپنی مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ منگولوں کے گات میں بری طرح پھنس چکا ہے۔ تو اب کون آ کر عثمان بے کو اس جان لیوا گات سے نکالے گا؟ کیا اسی گات کے دوران ہی شہزادی احسن بیکے کی موت ہوگی؟ اور اگر ایسا ہے تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دوسری طرف ناظرین، اورحان کو بھی بری طرح دشمنوں کے گات میں پھنستے ہوئے دکھایا گیا ہے، جو کہ تنے تنہا پوری جوش کے ساتھ لڑتے ہوئے اور گھڑ سوار دشمن سپاہیوں کو مار گراتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اورحان اس گات میں کیسے اور کہاں پر پھنسے گا، اور کیا یہاں پر کوئی اورحان کو بچانے آئے گا؟ اس کے علاوہ ناظرین، یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ بالا خاتون، علاؤدین گونجا اور ہولوفیرا کو بھی صوفیہ البائی اور بیگم خاتون جنگل میں بری طرح گھیر لیں گے، اور ان سب کو مارنے کے لیے پوری شدت کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوں گے۔ تو یہ سب اس گات سے جان بچا کر کیسے نکلیں گے؟ کون بالا خاتون، علاؤدین گونجا اور ہولوفیرا کو اس گات سے بچائے گا؟ کیونکہ ایک طرف عثمان بے شہزادی احسن بیکے کے گات میں پھنسیں گے، تو دوسری طرف اورحان کو بھی منگول سپاہی گھیر لیں گے، اور ادھر یہ سب بھی صوفیہ اور البائی کے گات میں پھنسیں گے۔ تو بالا خاتون اور علاؤدین اس گات کو کیسے ناکام بنائیں گے؟ اس کے علاوہ ناظرین، کمانڈر اولوگان، التوگا اور ساروگن کو بھی عثمان بے کو ایک غار کے اندر گھیرتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کمانڈر اولوگان عثمان بے اور بوران الپ کو کب اور کیسے اس غار کے اندر گھیر لیں گے؟ کیا عثمان بے احسن بیکے کے گات سے نکلنے کے بعد اپنی حفاظت کی خاطر اس غار میں چھپ جائے گا، جس کا پیچھا کرتے ہوئے کمانڈر اولوگان، ساروگن اور التوگا عثمان بے کو یہاں پر گھیر لیں گے؟ اور یا پھر شہزادی احسن بیکے کے گات میں پھنسنے سے پہلے ہی کمانڈر اولوگان عثمان بے کو یہاں پر گھیر لے گا، اور یا پھر عثمان بے خود منصوبہ بنا کر کمانڈر اولوگان کو اس طرح اپنے گات میں پھنسائے گا؟ اگر ایسا ہے تو کیا اس دفعہ عثمان بے کمانڈر اولوگان سے اپنا انتقام لیتے ہوئے اسے یہاں پر ہی اپنے انجام تک پہنچائے گا، اور یا پھر یہاں سے کمانڈر اولوگان ایک دفعہ پھر بچ کر زندہ نکلے گا؟ منگول شہزادی احسن بیکے بھی پوری تیاری کے ساتھ ایک بہت بڑی لشکر اپنے ساتھ لے کر عثمان بے کو مٹانے کے لیے نکلے گی۔ تو پھر وہ اتنی زبردست تیاری اور اپنی بھرپور طاقت کے ساتھ حملہ آور ہونے کے باوجود کیوں ناکام ہوگی، اور کیسے عثمان بے کے ہتھے چڑھ کر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گی؟ شہزادی احسن بیکے ایسی کون سی غلطی کرے گی جو اس کے لیے موت کا پندہ ثابت ہوگی؟ البائی اور بیگم خاتون کا کیا بنے گا؟ کیا اگلی ایپیسوڈ میں البائی کی موت ہوگی؟ اور اگر ایسا ہے تو البائی کی موت کہاں پر ہوگی؟ عثمان بے کہاں پر البائی کا سر اتارتے ہوئے اسے موت کے گھاٹ اتاریں گے؟ اس کے علاوہ ناظرین، صوفیہ کا کیا انجام ہوگا؟ کیا اگلی ایپیسوڈ میں صوفیہ کا بھی خاتمہ دکھایا جائے گا، اور یا پھر وہ مزید کچھ عرصے تک زندہ رہتے ہوئے عثمان بے کے ساتھ اپنی دشمنی نبھائے گی؟ اس کے علاوہ ناظرین، عثمان بے کو بھی بڑے منظم منصوبہ بندی کے ساتھ کائی قبیلے پر حملہ آور ہوتے ہوئے اور منگولوں کو مارتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ تو کیا اگلی ایپیسوڈ میں عثمان بے کائی قبیلے پر دوبارہ قبضہ کر لے گا؟ آئیے جانتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، اگلا ایپیسوڈ ہمارے توقعات سے بھی بہت زیادہ شاندار اور دلچسپ ثابت ہوگا، کیونکہ اگلا ایپیسوڈ ایکشن سے بھرپور اور بہت زیادہ پرتجسس ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ ایپیسوڈ کے آغاز ہی میں عثمان بے جب کمانڈر اولوگان کے پیٹ میں تلوار گھونپے گا اور شہزادی احسن بیکے کو بے بس کر کے وہاں سے چلا جائے گا، تو شہزادی احسن بیکے عثمان بے کی اس جرت پر غضبناک ہو کر کائی قبیلے واپس جا کر عثمان بے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اس پر لشکر کشی کا فیصلہ کرے گی، اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے عثمان بے پر آخری اور فیصلہ کن حملے کا منصوبہ بنائے گی۔ اگرچہ بیگم خاتون اسے احتیاط کرنے کا مشورہ دے گی،
لیکن اسے اپنے طاقت پر اتنا غرور ہوگا کہ وہ الٹا بیگم خاتون کو ڈانٹ پلائے گی۔ لیکن چونکہ البائے عثمان بے کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہے، اس لیے وہ شہزادی احسن بیکے کے علم میں لائے بغیر صوفیہ کے ساتھ مل کر عثمان بے پر گھات لگانے کا منصوبہ بنائیں گے، اور ادھر بالا خاتون علاؤدین گونجا اور ہولوفیرا بھی صوفیہ کو شکست دیتے ہوئے راہبہ کو بحفاظت بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن صوفیہ یہاں پر شکست کھانے کے بعد واپس جا کر دوبارہ بالا خاتون سے اپنا انتقام لینے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کرنے کا منصوبہ بنائے گی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ مریم یا حلیمہ ایک دفعہ پھر صوفیہ کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے بالا خاتون علاؤدین گونجا اور ہولوفیرا کو اس کے گھات میں پھنسائیں گی، کیونکہ قبیلے واپس آنے کے بعد بالا خاتون صوفیہ کو پکڑنے اور اسے حلیمہ کے بارے میں سچ اگلوانے کے لیے منصوبہ بنائے گی، اور ادھر عثمان بے بھی دشمنوں کے سازشی منصوبوں کے بارے میں پہلے سے جان چکے ہوں گے۔ یہی وجہ ہوگی کہ وہ سرداروں کا بہت بڑا دیوان بلائیں گے، جس میں وہ دشمنوں سے کئی قبیلہ واپس لینے اور اپنے تمام دشمنوں کو مٹانے کا منصوبہ بنائیں گے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تمام اہم معلومات مریم صوفیہ تک پہنچا دے گی، اور یہی بنیادی وجہ ہو سکتی ہے ناظرین کہ عثمان بے اور اس کے خاندان والے بری طرح دشمنوں کے گاتوں میں پرسیں گے۔ ادھر چونکہ مریم نے صوفیہ کو اہم معلومات دی ہوگی، اور بہت ممکن ہے کہ یہ معلومات صوفیہ البائے تک بھی پہنچا دے، اس لیے بہت ممکن ہے ناظرین کہ البائے اور بیگم خاتون صوفیہ کے ساتھ مل کر شہزادی احسن بیکے کے علم میں لائے بغیر بالا خاتون علاؤدین گونجا اور ہولوفیرا کے لیے گھات لگائیں گے، اور جنگل میں اچانک ان کا راستہ روک کر ان پر حملہ آور ہوں گے۔ ایسا اس لیے بھی ممکن ہے ناظرین کیونکہ اس تصویر کو اگر غور سے دیکھا جائے تو صوفیہ گھات لگا کر بالا خاتون کے آنے کا انتظار کرتی نظر آتی ہے، لیکن اس گھات کے دوران بالا خاتون کی پوری شدت کے ساتھ حملے کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ بالا خاتون علاؤدین اور گونجا ان سب کو مار بگائیں گے۔ دوسری طرف ناظرین عثمان بے جان لے گا کہ اولوگان زندہ ہے، اس لیے بہت ممکن ہے ناظرین کہ عثمان بے کمانڈر اولوگان التوگا اور ساروگن کو چکمہ دیتے ہوئے ان سب کو گھات میں پھنسانے کے لیے اس غار تک لے آئیں، جہاں پر کمانڈر اولوگان عثمان بے کو تنہا اور کمزور سمجھتے ہوئے ان پر حملہ آور ہونے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے گا تو عثمان بے ان سب پر اڑتی ہوئی آگ پھینک کر دھماکہ کر دے گا۔ یہاں پر ممکن ہے ناظرین کہ عثمان بے کمانڈر اولوگان اور التوگا کو جان سے مار دے، اور یا پھر وہ اس حملے میں شدید زخمی ہو سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہو سکتی ہے ناظرین کہ ساروگن البائے اور صوفیہ کے ساتھ مل کر رات کی تاریکی میں عثمان بے پر حملہ کرنے اور اسے موت کے گھاٹ اتارنے کا منصوبہ بنائے گا۔ لیکن ناظرین یہ حملہ ہی البائے اور ساروگن کے لیے موت کا پندہ ثابت ہوگا، کیونکہ عثمان بے پہلے سے ان کے اس منصوبے کے بارے میں جان چکا ہوگا، اور الٹا عثمان بے ان سب کو اپنے گھات میں پھنسائے گا، اور ایسا لگ رہا ہے ناظرین کہ اس گھات کے دوران ہی عثمان بے البائے کا سر بھی اتارے گا، کیونکہ اس منظر میں عثمان بے کو رات کی تاریکی میں البائے کا سر اتارتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور اس کے بعد بہت ممکن ہے ناظرین کہ ساروگن اپنی ماں شہزادی احسن بیکے کے ساتھ مل کر عثمان بے اور اس کے جنبازوں کو گھات میں پھنسا لے۔ لیکن یہاں پر بہت ممکن ہے ناظرین کہ بالا خاتون اورحان اور علاؤدین عین موقع پر پہنچ کر نہ صرف اس گھات کو ناکام بنائیں گے، بلکہ بہت ممکن ہے کہ عثمان بے یہاں پر شہزادی احسن بیکے اور ساروگن کا بھی خاتمہ کر دے، کیونکہ ناظرین اس تصویر کو دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا ہے۔ اور یا پھر یہ بھی بہت ممکن ہے ناظرین کہ اس گھات کو ناکام بنانے کے بعد عثمان بے بہت ہی منظم منصوبہ بندی کے ساتھ کئی قبیلے کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا اور جان لیوا حملہ کر کے اپنے قبیلے کو دوبارہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ شہزادی احسن بیکے، کمانڈر اولوگان التوگا اور ساروگن کا بھی خاتمہ کر دے۔ البتہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس اگلی ایپیسوڈ میں صوفیہ کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ ناظرین چونکہ ویڈیو کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، اس لیے رہ جانے والے پرتجسس سوالات اور مزید پرتجسس اور دلچسپ مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔